چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ہمارا ارادہ انشاءاللہ ان 8 دنوں میں سورۃ الملک کو کور کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دیں گے انشاءاللہ تو مکمل بھی ہو جائے گی، اور جس مقصد سے ہم نے سورہ ملک کو سلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی ہمارا پورا کروائیں گے. الحمدللہ آپ اور میں جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، ہم میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی ایسا ہوگا جو پہلی مرتبہ قرآن سن رہا ہے. ہم لوگ کافی عرصے سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کافی عرصے سے قرآن کو سن رہے ہیں. قرآن کی بات کو سمجھنا آپ کے اور میرے لیے ریلیٹیبل ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو انشاءاللہ جتنی باتیں ہم یہاں کریں گے اس صورت کے حوالے سے، اس میں سے بہت سی آپ کے لیے ریمائنڈر ہوں گی، بہت سی انشاءاللہ آپ کے ایمان کو پختہ کریں گی، اور بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے ایمان میں مزید اضافہ کریں گی. ہم اپنے آس پاس بہت سی کتابیں اور بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک اسکالر نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی تھی کہ میں اپنے آس پاس جتنی چیزیں بھی دیکھتا ہوں، جتنے حالات اور واقعات کو آبزرو کرتا ہوں، مجھے اس میں اللہ کی ڈیوائن ول مینیفیسٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے. چاہے آپ اس وقت کرسی پر بیٹھی ہیں یا آپ اس وقت زمین پر بیٹھی ہیں، آپ کو بھی اپنے آس پاس بہت سی آیات نظر آ رہی ہیں. آپ اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلیں گی تو آپ کو جو باہر کائنات، باہر جو درخت، باہر جو راک، باہر جو گھر نظر آئیں گے، آپ کو ان کے اندر بھی مختلف اللہ ہی کی ڈیوائن ول کے مینیفیسٹیشنز ملیں گے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. جو اللہ کی سینٹیفائڈ کی ہوئی چیزوں کی حرمت کو سمجھ جاتا ہے یعنی جو انسان اللہ کی سینٹیفائڈ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر چیز خیر کا باعث بن جاتی ہے. جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ قرآن اس کی زندگی میں کھلے، قرآن کھلنے سے پہلے ہی اس کے لیے بہت سی چیزیں خیر کا باعث بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کرنا ہی قرآن کے سامنے بیٹھنے کا، ہمارا ارادہ ہی کرنا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا، یہی ہمارے لیے خیر کے دروازے کو کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو ان اسکالر نے اپنی کتاب میں یہی بات مینشن کی تھی کہ جب آپ اللہ کی سینٹیفائڈ چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اللہ ہر چیز کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور اللہ کی سینٹیفائڈ چیزوں میں سب سے زیادہ سینٹیفائڈ چیز جس کو ہم کانسٹنٹلی آبزرو کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، جو اللہ نے ہمارے آس پاس رکھی ہیں. تو جب آپ قرآن کی آیات کے او میں آتے ہیں، جب آپ قرآن کی آیات کو ایک امیزنگ وے میں سمجھتے ہیں، جب آپ کو قرآن کی آیات مارول محسوس ہوتی ہیں، وہاں آپ کو اس سب سے پہلے آپ کو اللہ کی مخلوقات بھی ایک او کا شکار کرتی ہیں، آپ کو امیز کرتی ہیں، آپ کو رب کے مارول دکھاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ میں جب بھی اس گھر میں آتی ہوں، میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اپنے اندر کتنے معجزے، کتنے اللہ کے پیدا کیے ہوئے مختلف ایموشنز اور کتنے اپنے اندر مارول رکھتی ہے. آپ اس گھر کی ہوسٹ سے لے کر ایک دوسرے تک کو دیکھ لیں، ہمیشہ اس گھر میں نے خاص محبت محسوس کی ہے، اور ہر رمضان میں نے اللہ کی خاص برکت دیکھی ہے. یقیناً اس میں نہ آپ کا اور میرا کوئی انٹینشن نہ ہوتا ہے کوئی خاص، نہ آپ اور میں خاص ایفرٹ کرتے ہیں. جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے. میرا ہمیشہ ایمان اس بات سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اپنے گھر کو اس ارادے سے کھولتا ہے، اللہ اس کی نیت کو قبول کرتا ہے. اللہ ان کی نیت کو خالص بھی رکھے، اپنی حفاظت میں بھی رکھے، اور اللہ اس کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے. ہر چیز آپ کی اور میرے لیے آیت ہے، ہر چیز میں اللہ کی ڈیوائن ول مینیفیسٹ ہوتی ہے. صرف مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس ریئلائزیشن کے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھیں الحمدللہ یہاں بہت سی ایسی مائیں بیٹھی ہوں گی جن کے بچے ان کے ساتھ اسی کلاس میں یا کسی نہ کسی کلاس کا حصہ بنتے ہیں.
یہاں بہت سی مائیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں، یا جو مائیں اس کو سنیں گی، سے کہ الحمدللہ واٹس ایپ پر آواز بہت دور تک جاتی ہے، ایسی مائیں بھی ہیں جو خود تو قرآن کی ایک اہمیت کو سمجھ گئی ہیں، لیکن ابھی اولادیں اس اہمیت کو سمجھنے کی طرف نہیں آئیں. ماں باپ اولاد کے لیے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کو دین کی بات سمجھ آنی شروع ہو جائے. ایسی صورتحال میں آپ کے لیے قرآن کی کلاس کا سنا ہوا ایک ایک جملہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے. دیکھیں، ہم بچوں سے ان کے لیول پر آ کر بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن ایک زندہ کتاب واقعی بن جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے میں اللہ کی ڈیوائن ول مینیفیسٹ ہوتی ہے. ہم انسان ہیں اور ہم یہ اپنے آس پاس بہت آسانی سے آبزرو کرتے ہیں. کوئی انسان کوئی بہت انوکھا کام کرتا ہے، کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری کام کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلچر جو ہمارے ہاں دنیاوی لحاظ سے ویسٹرن کلچر سے پروموٹ ہوا، جب کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری کام کرتا ہے تو لوگ اس کو اوویشن دیتے ہیں، لوگ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے دل میں ان کی اس کام کی اہمیت آتی ہے تو فوراً کلیپ کرتے ہیں. ان کی بات سن کر ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی کیا شاندار بات کی ہے، تو ایک اوویشن ان کے اندر سے نکلتی ہے اور اپنے دل کی اس مینیفیسٹیشن کو وہ کلیپنگ سے یا اوویشن سے شو کرتے ہیں. کوئی ہم یوزلی دیکھتے ہیں، اٹس ناٹ اے ریلیٹیبل تھنگ قرآن کی کلاس کے ساتھ، لیکن کیونکہ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں جہاں ہمیں چیزیں اپنے آس پاس اسی طرح امیجن کرنی ہے جس میں ہم اصلاح بھی کر سکیں اور سیکھ بھی سکیں. بیتھوون کا میوزک کوئی چلاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کو سٹینڈنگ اوویشن ملتی ہے کہ کتنا اچھا آرکیسٹرا پلے کیا ہے، کتنی اچھی طرح سے مینیفیسٹ کیا ہے کسی سکل کو. اور آپ اور میں انسان ہوتے ہوئے مسلمان ہیں تو پھر تو ہمیں ڈبل پریشان ہونا چاہیے. مسلمان ہوتے ہوئے ہم میسو کائنات کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے سر پر آسمان کی کینوپی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آس پاس درخت اور جانور دیکھتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری جانور دیکھتے ہیں. جانوروں میں ہاتھی کو دیکھیں تو کتنا ویٹ کیری کر لیتا ہے. ہم اپنے آس پاس پھولوں کو آبزرو کرتے ہیں. بعض پھول ایسے ہیں جو پھول سورج کی موومنٹ کے ساتھ، سورج کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں. آپ اگر ہاتھی کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ صرف چیونٹی کو دیکھیں تو چیونٹی اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ ویٹ کیری کرتی ہے. آپ نے اکثر ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا، ایک اتنی سی چیونٹی ہوتی ہے، اس کو وہ اتنا بڑا آپ کو جو ہے وہ میگنیفائنگ گلاس لگا کر دکھاتے ہیں کہ اپنے سائز کا 10 ٹائم بڑا پتے کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ اپنے سر پر لے کر جا رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں جو میرے اور آس پاس ہیں. یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے مینیفیسٹ کی ہیں اس طرح سے. اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں اللہ کی کائنات میں مینیفیسٹ کرتی ہیں، ہم انسانوں کو ان کی ایکسٹرا آرڈینری کسی بھی خوبی کے اوپر سٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں، اور ہم رب کی کائنات کو دیکھ کر اس کے لیے سٹینڈنگ اوویشن میں نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. رب کی سٹینڈنگ اوویشن یہ ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں، پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہو اور جس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اپنے آس پاس کائنات کو دیکھتا ہے اور انفر کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اپنے جیسے کمزور انسانوں کو سٹینڈنگ اوویشن دے سکتا ہے. رب جیسی ہستی کو سٹینڈنگ اوویشن دینے کے لیے کائنات جیسے مالک کو، جس نے پوری کائنات کو سٹیبل رکھا ہوا ہے، اس کی تعریف میں، اس کی پریز میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کی مینیفیسٹیشن پر نہیں آتا. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو مجھے اور آپ کو بار بار قرآن کے سامنے بٹھاتے ہیں تاکہ آپ اور میں بھی اس کیٹیگری کا حصہ نہ بنیں، اور آپ اور میں اپنے اندر اللہ کی محبت کو انگرینڈ کریں اور اپنی اولادوں کے اندر اس محبت کو لا سکیں. مقصد قرآن کی کلاس کے اندر آنے کا یہی ہے. اس رمضان بھی ہم جو قرآن کے سائے میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے کلام کے ساتھ، اس رمضان میں بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان 8 دنوں کے اندر اللہ سے اپنی محبت کو ری اسٹیبلش کریں گے. ہمیں ہے اللہ سے محبت، ہمیں ہے اللہ کے کلام سے محبت، ہمیں ہے اسلام سے محبت، لیکن ہم جس دنیا کا حصہ ہیں اس دنیا میں ہمارے آس پاس بہت سے کبھی ڈارک سائیڈز ہیں، کبھی آزمائشیں ہیں، کبھی فتنے ہیں، کبھی خواہشات ہیں، اور کبھی ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں جو ہمیں دنیا کی دوسری طرف ڈریگ کرتے ہیں. اسی لیے ہم بار بار قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ قرآن آپ کی اور میری روح کی غذا بنے، تاکہ قرآن مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دے. تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے قرآن سے اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنے کانفیڈنس کو نئے ہورائزنز دیں.
ایک نئی اٹیچمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس رمضان اپنے باقی 11 مہینے کا آغاز کریں. کچھ ایسا ایمان ہم سب کے اندر آ جائے کہ اس رمضان سے ہماری نیکی کرنے کا ٹارگٹ جو ہے وہ اگلے رمضان تک کانسٹنٹلی ہائر پرسنٹیج پر رہے. ہم اپنے نیکیوں کو آگے بڑھاتے رہیں. دیکھیے قرآن لاجیکل کتاب ضرور ہے. قرآن سائنٹیفکلی بھی بہت سے انسانوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہے. قرآن کسی انٹلیکچوئل کو بھی بہت سیٹسفائی کر سکتی ہے. ہاں قرآن میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں, بہت سی انٹلیکچوئل وزڈم موجود ہیں, لیکن ان سب کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں آج بھی آپ کو ایسے مسلمان ملتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر قرآن رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی پینسل بھی نہیں رکھیں. وہ کہتے ہیں قرآن کے اوپر کچھ نہیں رکھیں. ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں ایسے اسکالرز آتے ہیں کہ جن کے لیے آتا ہے کہ وہ اگر ان کے ہاتھ میں 4 کتابیں ہوتی تھیں یا لیٹ سے 2 کتابیں بھی ہوتی تھیں تو وہ ہمیشہ قرآن کو ٹاپ پر رکھتے تھے. اتنا احساس, اتنا خیال, اتنی محبت, اتنی اٹیچمنٹ اس کتاب سے ہوتی تھی. تو ہمیں بھی ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا ہے. ہم سے پہلے کی جنریشن ایسی تھی کہ قرآن کو اب اتنے ادب اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ اتنے جزدان میں سجا کے اور اتنے اسپیشل کپڑے کے اندر رکھنا ہے کہ اس کپڑے کے علاوہ رکھیں گے تو شاید اس کی انسلٹ ہو جائے گی. ایک وہ ایکسٹریم تھی, اور ایک ایکسٹریم ہماری اب یہ آ گئی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے ہی سجدے کی جگہ پر یا پیروں کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں بادر نہیں کرتا ہے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہوئی کتاب میں اللہ کا کلام ہے. ہاں پیپر دنیا کا ہے, ہاں بائنڈنگ دنیا کی ہے, لیکن جو کلام لکھا ہوا ہے وہ کلام وہی ہے جو اللہ نے 7ویں آسمان سے لوح محفوظ سے اتارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ یہ الفاظ ایز اٹ از ہم تک ٹرانسفر ہوئے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے. تو اپنے دل میں قرآن کی جہاں آپ کو آ اور امیزمنٹ اور مارول لے کر آنا ہے, جہاں آپ کو اس کے سائنٹیفک فیکٹ سے فائدہ اٹھانا ہے, جہاں آپ کو اس کے انٹلیکچوئل وزڈم سے فائدہ اٹھانا ہے, وہاں آپ نے سب سے پہلے اپنے دل میں اس کا احترام اور اس کی محبت کو رکھنا ہے, تاکہ ہمارے دل میں جب یہ محبت آئے تو محبت کے ساتھ پھر انسان اس کتاب کو جب بھی پکڑتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. محبت کے ساتھ آپ اس کتاب کو جب بھی پکڑیں گی, آپ اس کو ایسے پکڑیں گی کہ اس میں آپ کو اپنے فائدے کی چیزیں ملیں گی. میں آپ کو ایک کہانی بتا رہی ہوں, جسٹ اے کہانی. ریالٹی اس میں کتنی ہے مجھے نہیں معلوم ہے. امام قرشیری کی کتاب میں نے پڑھی تھی. امام قرشیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, مطلب نماز نہیں پڑھ رہے تھے, عبادت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کنگڈم دی تھی جو اللہ نے کسی کو نہیں دی, اور ان کی دعا بھی تھی کہ اللہ مجھے وہ سلطنت عطا کر جو نہ میرے پہلے کسی کو دی گئی ہو اور جو نہ میرے بعد کسی کو دی جائے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باتیں سمجھ سکتے تھے, جانوروں کی باتیں سمجھ سکتے تھے, تمام دنیا کی مخلوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ان کو علم دینا چاہا وہ ان کی بولی اور ان کی زبان سمجھتے تھے. تو یہ اپنی عبادت کی جگہ پر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر 2 چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں, 2 پرندے, چڑیاں سمجھ لیں. وہ بچپن میں کہانی سنی تھی نا, ایک تھی چڑیا اور ایک تھا چڑا. اب پتہ نہیں چڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ چڑچڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال امام قرشیری لکھتے ہیں کہ ایک چڑیا کا کپل بیٹھا ہوا تھا, صحیح, ایک شی چڑیا ایک ہی چڑیا. تو جو میل چڑیا تھی اس نے اپنی شی چڑیا سے کہا, آئی ایم وردی آف فرینڈ شپ, تم مجھ سے دوستی کر لو. تو چڑیا جو تھی وہ نخرے دکھا رہی تھی ایز یوزول. تو جو چڑا تھا اس نے کہا میں تمہیں سلیمان کا تاج لا کے دوں گا. اب سلیمان علیہ السلام نے تو سن لیا اور سمجھ بھی لیا کہ جو میل چڑیا ہے اس نے یہ کہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس چڑیا کو اشارہ کیا کہ ذرا میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. اب جو مسٹر چڑا تھے وہ کانپنے لگ گئے, کانپتے کانپتے. کہانی ہے, صحیح ہے, فائن, مجھے نہیں معلوم اس کی اوتھینٹسٹی. جب کانپتے کانپتے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, واٹ میڈ یو سے دس, تم نے کس جرت سے یہ بات کہی کہ تم میرا کراؤن لے جا کر اپنی شی چڑیا فرینڈ کو دے دو گے. تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم, انسان محبت میں اپنے لور سے جو بھی کہتا ہے اس پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو جیسے شاعری میں نہیں کہتے انسانوں میں, آپ کو میں آسمان کے تارے توڑ کر لا دوں گا. کبھی کسی نے آسمان کے تارے توڑ کر لا کے دیے ہیں؟ کبھی بھی لا کے نہیں دیے. تو چڑیا تھی اس نے بہت ہی سینسیبل بات کی. اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے
کہ جب محبت میں لور سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے. کیا اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں رومانٹک ریلیشن شپ صرف جو ہے یہ ہسبینڈ وائف کے درمیان میں چلتا ہے. اللہ کرے ہم اتنا ہی سمجھتے ہوں، اس سے مزید نہ سمجھتے ہوں. جب آپ رومانٹک ریلیشن شپ کو سمجھتے ہیں، محبت کا اینگل اللہ کے ساتھ مومنین کا انٹینس ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں انٹینس ہوتے ہیں. تو آپ اور میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ دوپہر کے ٹائم میں. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سی خواتین، کیونکہ 21واں رمضان ہے، آپ آلریڈی کسی رمضان کے پروگرام کا حصہ ہو بھی سکتے ہیں. آپ صرف اور صرف یہاں آئی ہیں اللہ کی محبت میں. میں آئی ہوں اللہ کی محبت میں. یہ ہمارا پرائمری کنسرن ہے. ہم یہاں ایک دوسرے کی محبت میں سیکنڈری کنسرن پر آ سکتے ہیں. ہم یہاں پر ایک دوسرے کے لیے سیکنڈری میٹر پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا پرائمری میٹر، فرسٹ ویژن یہ ہے کہ ہم گھروں سے روزے کی حالت میں آخری عشرے میں نکل کے جو آئے ہیں، اس میں ہمارا موٹیویشن صرف اور صرف اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، اسلام کی محبت حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ایمان اور محبت بڑھتے ہیں تو انسان کے لیے شریعت کے ifs اینڈ بٹس دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کی اور میرے لیے یہ ifs اینڈ بٹس بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بعض مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑے ایک میگنیفائڈ فارم میں رہتے ہیں، جب تک کہ یہاں پر محبت کا اینگل بڑھ نہ جائے. اتفاق سے میں جب بھی اس گھر میں آئی ہوں، رمضان کا آخری عشرہ ہی ہوا ہے، اور ہر دفعہ میں نے سوچا میں اس مرتبہ اپنا آخری عشرہ فری رکھوں گی، لیکن اللہ کو اپنا کام لینا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوزیہ کو میرے گلے سے لٹکا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر مجھ سے انکار نہیں ہوتا ہے، پھر میں اللہ کا نام لے کر یہاں پہنچ جاتی ہوں اور آپ سب بھی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں. ہمارا مین فوکس، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے بتا رہی ہوں، میرا مین فوکس صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہے. اس کے بعد الحمدللہ جس محبت سے آپ لوگ آتے ہیں اور جس محبت سے فوزیاں انوائٹ کرتے ہیں، ہم اسی مقصد سے اس عشرے میں اس ٹائم پر قرآن کھول کر بیٹھ رہے ہیں. امام مالک کے لیے آتا ہے، امام مالک بہت بڑے فقیہ تھے. امام مالک پورا اسکول آف تھاٹ امام مالک کے ٹیچنگز کے ساتھ چلتا ہے. امام مالک کے لیے آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو امام مالک اپنی فقہ اور حدیث کی کتابیں بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کھول لیا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا مقصد روزہ رکھنا نہیں ہے، رمضان کا مقصد ہے مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا، مسلمانوں کا قرآن سے ایک کنیکشن نئے طریقے سے بلڈ کرنا، مسلمانوں کے دل میں قرآن کی محبت کو دوبارہ سے اجاگر کرنا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ سورہ بقرہ کی جو آیت آئی ہے اس میں رمضان کا ذکر پہلے نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی دہرائی کیا کرتے تھے. جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن جو تھا وہ ریوائز کیا جاتا تھا. اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اس آخری عشرے میں خاص طور پر قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی خاص کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ڈے 1 سے ٹارگٹ کرتی ہیں کہ میں اپنے پارے میں ایک دن آگے چلتی رہوں گی تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو اور میں اپنا قرآن مکمل وقت پر کر لوں. مگر ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے رمضان گزرنا شروع ہوتے ہیں مصروفیات ایک دم سے بڑھتی ہیں، روزے کی ایکٹیویٹی آتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پارے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، روزے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے، جب 20واں روزہ آتا ہے، تب ایک دم سے جو ہے وہ الارم بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے. ہائے میرے تو 15 پارے رہتے ہیں، ہائے میرے تو 12 پارے رہتے ہیں، ہائے میرے تو 20 پارے رہتے ہیں. اور پھر ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں. یہ قرآن سے محبت کا مینیفیسٹیشن ہے الحمدللہ. مثال کے طور پر ابھی اس وقت آپ میں سے کسی کے 11 پارے ہوئے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع تو کیا تھا پہلی رمضان سے، لیکن مصروفیت، طبیعت، آن اینڈ آف آپ کی روٹین، آپ کے ابھی اس وقت 11 پارے ہوئے ہیں. آج کون سا روزہ ہے؟ 21واں روزہ ہے. کیا ابھی بھی ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح تجوید سے پڑھیں گے اور ہم انشاءاللہ 29ویں تک اپنا قرآن مکمل کر لیں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کا اور میرا کام ہے بیج ڈالنا. یاد رکھیے، درخت اگانا ہمارا کام نہیں ہے. آپ بیج ڈالتی ہیں اور پھر زمین کے اوپر آپ ایفرٹ کرتے ہیں. درخت اگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ درخت اگاتا ہے، اللہ اس کو گرو کرتا رہتا ہے. ہم اس کی نرشمنٹ کے لیے جو سورس اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. پھر جو پھل آتا ہے وہ آپ کی اور میری محنت سے آتا ہے یا اللہ لے کر آتا ہے؟ اللہ لے کر آتا ہے.
اگین پھر آپ کی اور میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پھل میں سے جو بیج نکلیں کیا کرو اس بیج کے ساتھ؟ جاؤ دوبارہ جا کر زمین میں لگا دو اس کو. بس یہ ایک پروسیس ہے عبد اور خالق کے درمیان میں ریلیشن شپ کا. اور اسی لیے آپ اور میں اپنی زندگی میں کوشش کریں گے, کتنے بھی آپ کے پارے رہتے ہیں آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آپ رمضان کی 29ویں تک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. ایسے مت پڑھیے گا لگیں گے آپ چنے چبا رہی ہیں. قرآن پڑھیں اور ایسے پڑھیں کہ جیسے ہر لفظ کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اور اس کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے. تراویح میں کھڑے ہو کر ہم قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ہم یہاں آ کر قرآن کے فہم کو جو حاصل کر رہے ہیں یہ اسی رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کے ایسنس کو لانے ہی کا ایک مقصد ہے جو ہم پورے کر رہے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک اہم پرپس رمضان کا مہینہ دینے سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا بندہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کر لے. یقیناً آپ اپنے آپ کو جتنا بھی ریکنیکٹ کر چکی, ان 8 دنوں میں کوشش کیجیے گا کہ آپ ریگولر رہیں تاکہ ایک صورت کے ذریعے جو آپ کو فہم حاصل ہو وہ اگلے رمضان تک آپ کو عمل کی موٹیویشن پر قائم رکھے, وہ اگلے رمضان تک آپ کو اللہ کے خوف اور محبت کے بلینڈ کے ساتھ رکھے, وہ آپ کو اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے جو اللہ اس وقت الحمدللہ ہمیں دے رہا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے کلام میں اپنے لیے جو باتیں مینشن کی ہیں وہ اللہ سے بہتر کوئی مینشن نہیں کر سکتا تھا, اور اللہ کے بعد اگر اللہ کے کلام کو کوئی بہترین طریقے سے مینیفیسٹ کر سکتا ہے, نریٹ کر سکتا ہے, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکچر میں سے ہٹا کر کوئی بھی انسان قرآن کی کسی آیت کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا. اگر کوئی اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہٹا کر قرآن کی ایکسپلینیشن کرے گا تو وہ قرآن کے ساتھ کبھی بھی جسٹس نہیں کر سکتا, اس کی ایکسپلینیشن فیل ہو جائے گی. اس لیے انشاءاللہ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے الفاظ, اس کی ووکیبلری سے سورہ ملک کو سمجھیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جہاں جہاں آپ نے جن جن باتوں کو منشن کیا ہے اس کی روشنی میں ہم ان آیات کو سمجھیں, اور اس کے بعد آثار صحابہ جہاں جہاں اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان آیات کو اپنی طرف سے ایکسپلین کیا ہے ہم اس کی مدد سے انشاءاللہ اس صورت کی گہرائی کو اپنے ساتھ لے جانے والے بن جائیں. قرآن ایک ہیوی رسپانسبلٹی ہے, یہ حقیقت ہے. قرآن ایک ہیوی ویٹیج رکھنے والا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک گو میں رسول اللہ پر پورا قرآن نازل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں گریجولی اس کو نازل کیا ہے. تو کبھی کبھی اس قرآن کا چھوٹا سا پارٹ وقت لگا کر, سوچ سمجھ کر, پونڈر کر کے, غور کر کے, اور بار بار گھر جا کر بھی اس کے اوپر تفکر کر کے جب اس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے یہ دل کی گہرائی میں اترتا ہے, یہ آپ کے اور میرے کردار کا حصہ بنتا ہے. آپ نے قرآن میں آیت پڑھی ہے, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, تو آپ دیکھتے کہ یہ جو پہاڑ تھا یہ اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے کرمبل کر جاتا. بریڈ کرمز دیکھیں نا, خاشعًا متصدعًا, بریڈ کرمز بن جاتا. دس از دا ایزیسٹ ٹرانسلیشن جو آپ خاشعًا متصدعًا کی پہاڑ کے لیے کر سکتے ہیں. ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, لیکن اللہ نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کیا. اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے انسان کا دل سلیکٹ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کیا گیا, اور اس کے بعد امت کے ہر شخص کے دل پر اس کو نازل کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں دلوں کی شفا ہے, اس لیے اس کے اندر دلوں کی ہدایت ہے. تو جب بھی قرآن پڑھیں, جب بھی قرآن سنیں, جب بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے آئیں اور بیٹھیں, قرآن کے جملوں کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس کریں, اپنے دل کے اندر جاتا ہوا محسوس کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا موبائل فون سائلنٹ ہو, آپ اپنے آپ کو بسم اللہ کر کے گھر کے اندر داخل کریں, جیسے آپ اپنے گھر سے بسم اللہ توکلتو کہہ کے نکلتی ہیں. آپ جب یہاں بھی آئیں تو بسم اللہ کر کے بیٹھیے, تاکہ آپ کے دل کے اندر بالکل پیورٹی آ جائے اور اخلاص آ جائے کہ آپ اللہ کی تعلیم کو کس طرح سے اپنے اندر ایبزارب کریں گے. یہ ہمیشہ سے اسلامک ٹریڈیشن رہا ہے تعلیم کے سلسلے میں, قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں, کہ اسکالرز قرآن کو ہمیشہ کیٹیگرائز کرتے رہے سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے, تاکہ سمجھنے والے کے دل میں, طالب علم کے دل میں کچھ بلٹ پوائنٹس رہ جائیں,
کچھ چیزیں ایسی رہ جائیں کہ جو اس کو اس کی زندگی میں فائدہ دیں. اسی طرح سے بعض اسکالرز نے قرآن کو پورے قرآن کو 2 برانچز میں ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تعلیمات، جس کو آپ شریعہ کہہ لیں یا آپ پوری قرآنک ٹیچنگز کہہ لیں، وہ 2 حصوں میں 2 برانچز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک برانچ ہے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، جو اس کی روٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اصول الدین، جس کو اصول کہا جاتا ہے یا بعض اسکالرز اس کو اصول الدین کہتے ہیں، یعنی جو ایمانیات ہے. کیسے ایمان لایا جائے گا، کتنا ایمان لایا جائے گا، کس کس چیز پر ایمان لایا جائے گا، اور کس کس طرح سے اس ایمان کی مینیفیسٹیشن زندگی میں کی جائے گی. یہ وہ تعلیمات کا پہلا حصہ ہے جو آپ کو قرآن کی تعلیمات میں ملتا ہے. دس از پارٹ 1، جس کے اندر آپ کو تمام ایمانیات ملتا ہے، جس کو آپ آج کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں. عقیدے کی ٹرم قرآن میں نہیں ملتی، یہ عقیدے کی ٹرم ایمانیات کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے، جو کہ اسکالرز نے سلیکٹ کی ہے. دوسرا سیکشن جو قرآن کی تعلیمات کا اسکالرز نے لیا ہے، یعنی انہوں نے پورے قرآن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. پہلا کیا ہے؟ پہلا حصہ جس کو اسکالرز نے کیٹیگرائزیشن میں قرآن کی تعلیم کا ایک بڑا چنک، ایک بڑی برانچ بنایا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اصول یا اصول الدین. اس ٹرم سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یاد رہے گا. دوسرا بڑا حصہ، پورا چنک آف دا قرآن، جو دوسرا چنک بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعہ لاز. سمپل، یعنی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فرما برداری کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. یہ پورا چنک ہے شریعت کا. اور یہ شریعت کے لاز کا پورا چنک کھڑا ہوتا ہے پہلے حصے کے اوپر. وہ روٹس ہیں نا، اصول، پرنسپل، روٹس. جو ایمان ہے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا، یہ شریعہ لاز ماننے والا مائنڈ سیٹ آئے گا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گی، اگر آپ سٹڈی کریں اپنے کلاسیکل اسکالرز کو، یا آپ سٹڈی کریں ان علماء کو جو تعلیم کے اندر قرآن کا علم کرایا کرتے تھے، وہ پہلے مکی صورتیں پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. اس لیے کہ مکی صورتوں میں یہ والا پارٹ کور ہو جاتا ہے جو پہلا پارٹ ہے، جس کے اندر اصول ہے، ایمانیات ہے. ایک دفعہ مجھے ایمان آ گیا کہ یہ کلمہ صرف زبان سے مجھے ادا نہیں کرنا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میری زندگی کی تصویر ہے. جس کے دل میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کی محبت آ گئی، جس کے دل میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، اب وہ دل شریعہ لاز کو مانے گا اور ifs and buts نہیں کرے گا. اگر آج ہمارے بچے، سیدھی سی بات ہے، اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، اگر آج مسلمان امت، پڑھا لکھا انسان اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں. دعویٰ ہو سکتا ہے زبان سے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے زبان سے نکلتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لیکن وہ الفاظ ہی الفاظ ہوں، وہ دل کی گہرائی میں نہ اترا ہو. جس کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، وہ شریعہ لاز کو ماننے لگ جاتا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات بہت خوبصورتی سے بتائی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان کا بیج زندہ ہو جائے تو یہ برانچ آؤٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. ایمان برانچ آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پھیلتا کیسے؟ عمل کے ذریعے. ایمان پھیلتا کیسے؟ آپ کیسے بتائیں گی کہ آپ کو محبت ہے اپنی والدہ سے؟ آپ پورا ایک صفحہ لکھ کر لے آتی ہیں، پورا پرنٹ آؤٹ نکال کے لے آتی ہیں، اماں سے کہتی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اماں آئی لو یو، پورا پرنٹ آؤٹ اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے، اس کا فیکچوئل جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب اماں آپ سے کہیں گی بیٹا ذرا میرے پاؤں تو دبا دو، تراویح میں کھڑے کھڑے پاؤں میں درد شروع ہو گیا. اب بچہ کہے گا لو میرا اپنا روزہ تھا، میرے خود پاؤں تھک رہے ہیں، اب آپ میرے بھی دبائیں پہلے. تو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کہاں چلے گئی؟ جس دل میں محبت ہوتی ہے، جس دل کی محبت دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ محبت اپنے عمل میں نظر آتی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 یہ بتاتی ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے وہ برانچ آؤٹ کرتا ہے. جب آپ کے اور میرے دل میں قرآن اترے گا، آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں الحمدللہ جو سورہ رحمان میں میرے ساتھ تھے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ وہاں سے میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں یا آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں جا رہے تھے. اور بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا بہت سے چہروں کے بارے میں کہ یہ چہرے جو ہیں مجھے یہاں بھی نظر آ جائیں گے.
اللہ کی رحمت الحمدللہ، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے بالکل شمع کے گرد پروانوں کی طرح ہوتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. اب تو آپ کو پروانے کم ہی نظر آتے ہیں بیکاز اب ہمارے پاس جو ہے وہ شمع بھی ویسی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے وہ دل جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ مومن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے کلام کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. کسی دن باہر رات میں کینڈل رکھ کے بیٹھ جائیں. آپ کہیں سینٹڈ کینڈل رکھوں کہ نارمل کینڈل رکھوں؟ کوئی بھی کینڈل رکھ لیں. کینڈل رکھ کے بیٹھے اور خاص طور پہ وہ والا موسم جو کہ جون جولائی کا موسم ہوتا ہے، اس میں ذرا جو ہے وہ یہ موتھ وغیرہ پروانے باہر نکلتے ہیں. آپ دیکھیں پھر وہ کیسے اسی کے آس پاس طواف کاٹتا رہتا ہے، اسی کے گرد طواف کرتا رہتا ہے. یہ ہے محبت کی مینیفیسٹیشن. محبت دل میں ہو تو عمل میں آتی ہے. جن لوگوں نے 20 دن قرآن سنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ ان کی نیکی کا عمل ایک قدم آگے نہ بڑھے. ہو نہیں سکتا کہ جیسے ہم شعبان کے مہینے میں نیک تھے، 20 دن قرآن سننے کے بعد بھی اس نیکی میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو. ممکن نہیں ہے. تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. ایک اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت، طیب درخت، اصلها ثابت، جس کی شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں، جس کی جڑیں زمین میں ڈیپ جاتی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بلند آسمان پر جاتی ہیں. ایمان کا بیج وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں ڈیپلی روٹڈ ہوتی ہیں. قرآن کی تعلیم کے 2 حصے، اصول مضبوط ہوتے ہیں. ایمان مکمل ہوتا ہے. وفرعها فی السماء، شریعت کی مینیفیسٹیشن اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. دیکھیں ایمان نظر آتا ہے، درخت کی جڑیں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح سے ایمان تو دل میں ہے. کیسے پتہ چلے گا رب کو کہ آپ واقعی اللہ کے ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کا دیا ہوا کانفیڈنس، اللہ کا دیا ہوا خوف دل میں رکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا روز کا عمل اور چوائسز بتائیں گی کہ آپ کے دل میں اللہ کی دی ہوئی محبت کتنی ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب کا نام یہی رکھا ہے، شعب الایمان. شعب الایمان کا مطلب کیا ہے؟ شین عین با، برانچز آف فیتھ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا الایمان بدء وسبعون او بدء وستون شعبہ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ نے کہا یا ایمان کی 60 برانچز ہوتی ہیں یا ایمان کی 70 برانچز ہوتی ہیں. اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل ترین ایمان کا لیول جو ہے ایمان کا لیول وہ ہے لا الہ الا اللہ کو زندگی کی تصویر بنا لینا، اور ادنا ترین یہ ہے کہ کسی راستے کی جگہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بغیر سوچے سمجھے ہٹایا. یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے اس کے بعد کتنا ریوارڈ ملے گا. یہ ادنا ترین ہے. لیکن پورا لا الہ الا اللہ زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے، یہ اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اسی میں آگے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان کی ایک برانچ حیا ہے. اور حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، حیا سب کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. حیا صرف آپ کی اور میری فزیکل اپیئرنس میں نہیں ہوتی. حیا کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں حیا ہوتی ہے، جس کو آپ کہتی ہیں اردو میں لحاظ والا انسان، جو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، اور جو اس کا خیال رکھتا ہے وہ اس کا دگنا خیال رکھتا ہے. یہ بھی حیا ہی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو یہ 2 مختلف کیٹیگرائزیشن آپ کو قرآن کی آیات کی ملتی ہیں جو اسکالرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن آپ کو ملتی ہیں قرآن میں ڈیوائیڈ کی ہوئی مکی اور مدنی قرآن میں. مکی قرآن سارے کا سارا اصول پر ہے اور مدنی قرآن سارے کا سارا شریعہ لاز کے اوپر ہے. کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرے گا. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو سورتوں کے نمبر میں مکی قرآن زیادہ ہے. 13 سال کے عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ صورتیں نمبر وائز آئی ہیں اس میں مکی قرآن زیادہ آیا ہے. مکی قرآن میں ساؤنڈ، ردھم، ایک امپیکٹ آپ کو بہت پاورفل ملتا ہے. اس میں ڈرلنگ امپیکٹ ہے. جہاں سودنگ امپیکٹ ہے مکی قرآن میں، وہاں مکی قرآن آپ کے دل کے اندر ایور لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے. اسی لیے جب قریش، ایک ٹائم گزرا 4-5 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تو قریش جب بھی کوئی نیا قبیلہ آیا کرتا تھا حرم جانے کے لیے یا حرم کے طواف کے لیے یا حج کے لیے، تو قریش پہلے سے ہی قبیلے کے لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں کاٹن پلگ لگا لو اور تم سننا نہیں جو محمد نام کا شخص کہے گا.
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر سے اس طرح سے ڈیلیگیشن آتا تھا طواف کرنے کے لیے یا وہ حرم کے وزٹ کے لیے یا وہ حج کے لیے، تو وہ سب سے پہلے جب حرم آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے ان کو قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے. تو جیسے ہی یہ قریش کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کوئی نیا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ پہلے سے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو محمد کی بات نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے الفاظ میں جادو ہے اور وہ برین واش کر دیتا ہے. اسی لیے وہ پہلے سے لوگوں کو وارن کر دیا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا جس میں سورہ ملک نازل ہوئی ہے، مکی دور کا وہ ایسنس ٹائم، مکی دور کا وہ پرائم ٹائم جس کے اندر قریش اس بات کو تو محسوس کر گئے تھے کہ اللہ کے اس کلام میں، جس کو وہ اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اس کلام میں کوئی میجیکل پاور ضرور ہے، اس لیے کہ یہ چلتے چلتے بھی اگر کان پر پڑ جاتا ہے تو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ کو اور مجھے عربی زبان سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے شاید ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم تراوی میں کھڑے ہو کر ایک پارا سوا پارا سنتے رہتے ہیں اور پھر ہمیں یون آتی رہتی ہے. ہم کہتے ہیں پلیز قرآن کھول لیں، بتا دیں، اس لیے کہ ہم تو سو ہی جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی سو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. قریش کو سمجھ آتا تھا. ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے، وہ خود بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ کہ مکہ میں جب چاندنی راتیں نہیں ہوتی تھیں، فل مون نہیں ہوتا تھا جس میں چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کی رات میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. دل پر اثر کرتا تھا. اسی طرح آپ کو حدیث اور نیریشن ملتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان کو دوسری دیوار کے ساتھ ابو جہل مل گیا. وہ سنیک کر کے وہ بھی قرآن سن رہا تھا. حلاوت تھی نا. تو جب ایک دوسرے سے دونوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا واللہ ان کلامہ لہ حلاوت، یقیناً اس کلام کے اندر حلاوت ہے، محبت ہے، اس کلام کے اندر گہرائی محسوس ہوتی ہے. تو یہ وہ کلام تھا جس کے اندر آٹومیٹک اصلاح کا فیکٹر ہے، جو دل میں اترتا ہے، جو دل میں اللہ کی محبت کو جگاتا ہے. اگر قریش کو نہیں جگا سکا تو ان کے دل میں تکبر تھا، اور اگر ہمیں نہیں جگاتا ہے تو ہمارے ہاں غفلت کے اور جہالت کے صرف پردے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عربی زبان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھیں یہی دو فیکٹرز جو اصول اور شریعت کے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جن دو انبیاء کو مینشن کیا گیا ہے، یہ خوبصورتی کے ساتھ دونوں اینگل ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کو اصول ملے گا، ایمانیات ملیں گے. ایمان لاؤ، دیکھو آس پاس کی کائنات کو اور سوچو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تو قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کون ہے جو ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو کہ کمپلیٹلی ایمان پر بیس تھی، یکسو، فری آف شرک، حنیفن، بالکل کمپلیٹلی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے. اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، جن کو شریعہ لاز دیے گئے. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس کے لیے آتا ہے فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، تورات دی گئی تھی جس میں رولز اور ریگولیشنز تھے. ابراہیم علیہ السلام کو توحید دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعہ لاز دیے گئے. ایک دفعہ توحید آ گئی، الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل گیا آپ مسلمان ہیں. اب آپ نے اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، معاملات نبھانا، کاروبار کرنا، زندگی میں چوائسز کرنا کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو شریعہ لاز بتاتے ہیں. اور یہ دونوں انبیاء کے اندر آپ کو بہترین مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جوئش ٹریڈیشن کے اندر عورتوں کے لیے حجاب موجود ہے، بالکل جیسے ہمارے لیے موجود ہے. آرتھوڈاکس جیوز عورتیں آج بھی حجاب پہنتی ہیں، اب ذرا ماڈرن ہو گئی ہیں. اگر آپ غور کریں گی تو جو آرتھوڈاکس جیوز عورتیں ہیں خاص قسم کی وگ پہنتے ہیں. اب وہ یہ اس وگ کو پہنتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی نیچرل بیوٹی کو کیموفلاج کر لیتے ہیں. ریبائز نے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ کیا وہ وگ میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یا اپنے نیچرل بالوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. آپ دیکھیں جب انسان اپنی شریعت کے اندر، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر اپنی نفس کی خواہش کو لانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس طرح دھوکہ کھاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ دونوں انبیاء کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شریعت کا اور اصول کا بہترین کمبینیشن دیا ہے. اس لیے بہت سے حلال سٹینڈرڈ جو کھانے پینے کے ہیں، ڈائٹری سٹینڈرڈز جو ہیں، وہ جیوز کے اور مسلمانوں کے ملتے جلتے ہیں.
تو یہ دو برانچز ہیں جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے مکی اور مدنی قرآن میں، جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جنرلی اسکالرز کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس میں. آپ دیکھیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے جس میں سورۃ الاخلاص کو قرآن کا 1/3 کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن. سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم صرف سورۃ الاخلاص پڑھ کے کہیں کہ ہم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی تو ہم نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی. اٹس ناٹ لائک دس. 1/3 قرآن اس لیے ہے کہ مکی قرآن کا سارا مینیفیسٹیشن جو آپ کو ملتا ہے وہ سورۃ الاخلاص میں ایک ایسنس، ایک سمری کے طور پر موجود ہے. مکی قرآن میں توحید ہے، سورۃ الاخلاص میں توحید ہے. اللہ ایک ہے، غیب پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یہ آپ کو سورۃ الاخلاص میں مینیفیسٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 آف قرآن ہے. اور باقی قرآن جو شریعت ہے اس میں آپ کو ملتا ہے صحابہ کے سوالات، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض. یہ شریعہ لاز ہیں جو آپ کو اس طرح سے ملتے ہیں. تو یہ دو برانچز ہیں قرآن کی جو ڈیوائڈ کی گئی ہیں. اگلی کیٹیگرائزیشن وہ ہے قرآن کے 3 بیسک میسج جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنے چاہیے. قرآن 3 میسجز کے ساتھ ہے ان سمری جس کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے. نمبر 1، اللہ کی عبادت صرف ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. اگر یہ جملہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رہے تو جب ہم چوائسز کریں تو ہم لوگوں کو پریفرنس نہ دیں شریعت کے مقابلے میں، نفس کو پریفرنس نہ دیں شریعت کے مقابلے میں، اپنے گھر والوں کی بات وہاں نہ مانیں جہاں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں. قرآن کے سٹرکچرڈ میسیجز کے اندر پہلا میسج لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. قرآن کے سٹرکچرڈ میسج میں دوسرا میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول ماننا. یہ قرآن کے سٹرکچرڈ میسج کا ایک میجر چنک ہے. رسول اللہ کو ایک طرف کر کے، رسول اللہ کی احادیث میں پک اینڈ چوز کر کے، رسول اللہ کی احادیث کا انکار کر کے ہم اسلام کی خوبصورتی کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور تیسرا سٹرکچرڈ میسج جو آپ کو اور مجھے قرآن سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کی اور جس نے رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان کے ان کی فرما برداری کی، اللہ اس کو کیا کیا ریوارڈ دے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا. یہ سٹرکچرڈ میسج کا تیسرا حصہ ہے ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. سورۃ الملک میں آپ کو ریوارڈز نہیں ملتے. سورۃ الرحمن میں ریوارڈز پڑھ لیے. سورۃ الملک میں کانسٹنٹلی پنشمنٹس ہیں. سورۃ الملک اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے. سورۃ الملک آپ کو اور مجھے آج کے دور میں اپنے نفس کو پیچھے کر کے اللہ کی اطاعت کو سامنے لانے کے لیے بہت مددگار صورت ہے. سورۃ الملک اللہ کی میجسٹی کو، اللہ کے اکبر ہونے کو واضح کرتی ہے. سورۃ الملک میں قرآن کے سٹرکچرڈ میسیجز کے اندر آپ کو پہلا میسج جو کہ اس میں آتا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور تھرڈ میسج میں سے پنشمنٹ کا میسج یہ پرومیننٹلی نظر آئے گا. اسی لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، قرآن میں اسکالرز نے 7 تھیمز ڈیسائیڈ کی ہیں. انہوں نے کہا قرآن ٹوٹلی ان 7 تھیمز کے اندر ہے، یعنی آپ کو ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک تھیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور مل جائے گی. اگر ایک چھوٹی سی صورت بھی ہے سورۃ الکوثر، اگر ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ العصر، اگر ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ المسد، تو آپ کو کسی بھی ایک ان تھیم میں سے ایک کوئی نہ کوئی تھیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے. ایک صورت میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن منیمم ان 7 میں سے اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو قرآن کا حصہ ملتی ہے. پہلا ہے توحید، پہلی تھیم قرآن کی توحید. دوسرا ہے قیامت کا دن، روز محشر. تیسرا ہے رسالت، رسالت میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں پلس انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید ہے، قیامت کا دن ہے، رسالت ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، رولنگز ہیں.
احکامات ہیں. پھر 5th اور 6th ہے ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. اللہ نے احکامات دیے، جس نے مان لیے اس کے لیے 5th تھیم بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. اللہ نے احکامات دیے، جس نے اگنور کیا، جس نے نہ مانا، جس نے ان کی طرف اپنی توجہ نہ کی، 6th تھیم پنشمنٹس کی آپ کو قرآن میں ملتی ہے. اور 7thly زندگی گزارنے کے انڈیویجول اور کلیکٹیو احکامات ہیں. یہ 7 تھیم ہیں آپ کو مختلف اسکالرز جو بتاتے ہوئے ملتے ہیں. کلاسیکل اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پورے کا پورا ان 7 تھیمز میں ڈیوائیڈڈ ہے. توحید، قیامت کا دن، رسالت، احکامات، اللہ کے احکامات کے بعد ریوارڈز، 5th 6th پنشمنٹ، اور 7th وہ زندگی گزارنے کے اصول جو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی انسانوں کو چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تعارف تھا قرآن کا. یہ اس لیے ضروری تھا کہ میں ایک دم سے اگر تبارک الذی سے بات شروع کر دیتی تو شاید کنیکشن ایک دم سے قرآن کی محبت والا نہ بنتا، ایک سورت سے محبت والا بن جاتا. ہم نے قرآن کی ہر سورت سے محبت کرنی ہے، ہم نے قرآن کی ہر سورت کو اہمیت دینی ہے. ہم نے زندگی میں 4 سورتوں کو صرف اپنا معمول نہیں بنانا، ہم نے اپنی زندگی میں پورے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، پورے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. یہ بالکل ایسے تھا جو بھی ہم نے پورا انٹروڈکشن کیا، بالکل جیسے آپ اپنے فون کو چارج کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ کے فون کے چارجر کی سائیڈ ہوتی ہے وائر کی جو آپ کے فون میں جاتی ہے، اور دوسری جاتی ہے ساکٹ کے اندر. آپ نے اپنے چارجر کی وائر کو فون میں تو پلگ ان کر دیا، پر چارجر ساکٹ میں نہیں ڈالا. پورا دن بھی فون چارجنگ پہ لگا رہے گا تو چارج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ اسکالرز کا آپ کو مزاج ملے گا. آپ اسکالرز کی بایوگرافی پڑھیں، ان کی میتھڈالوجی پڑھیں، ان کا منہج پڑھیں، آپ ان کا طریقہ کار پڑھیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھاتے تھے. تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار اڈاپٹڈ رہا کہ پہلے ایک تمہید باندھی جاتی تھی. آپ دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر بھی پریفیس ہوتا ہے، کتابوں کے اندر بھی پہلے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا آئے گا. تو یہ جو ہم نے بات کی، ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارا کنیکشن قرآن سے جڑ جائے، ہمارا چارجر جو ہے وہ اس قرآن سے جا کر لگ جائے، تاکہ ہر دن ہم یہاں جو بات سنیں وہ بات ہمارے دل کے اندر ایمان کو چارجنگ لیول، ایمان کے چارجنگ لیول کو بڑھاتی جائے. ایک آخری بات یہ کہ یہ جو تھیمز میں نے آپ کے سامنے رکھیں، یا جو میں نے تعلیم القرآن کے آپ کے سامنے 2 برانچز رکھے کہ قرآن ڈیوائیڈڈ ہے اصول میں اور شریعت میں، یا میں نے آپ کو قرآن کے 3 سٹرکچرڈ میسیجز بتائے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، رسول اللہ کو اللہ کا عبد اور آخری رسول سمجھا جائے گا، اور ریوارڈز اور پنشمنٹ اس کو ملیں گے جو فرما بردار یا نافرمان ہوگا. یہ کیٹیگرائزیشن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے یا بعد میں کسی اسکالر نے کی ہے؟ واضح ہے یہ بات کس اسکالرز نے کی ہے. بالکل جیسے یہ بات ہمارے اندر واضح ہونی چاہیے. اب جو فتنہ اٹھ رہا ہے ایک نیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پورا ڈکٹیٹ نہیں ہوا تھا، یہ کمپلیٹلی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے انتقال سے پہلے، آپ کے وصال سے پہلے، پورا قرآن جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا وہ ڈکٹیٹ ہو گیا تھا، وہ لکھ دیا گیا تھا. آپ کے وصال سے پہلے پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا. 18 صحابہ اسائنڈ تھے، 18 صحابہ جو کہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے. پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا آپ کے انتقال سے پہلے. ہاں، ایک والیوم میں گیدر نہیں ہوا تھا، سکیٹرڈ تھا. لیکن کس سورت کے بعد کون سی سورت آئے گی یا کون سی سورت کس جگہ مصحف میں پڑھی جائے گی، سورت کے اندر کس سورت میں آیت پہلی کون سی آئے گی اور اس کے بعد کون سی آئے گی، یعنی سیکوینس آف آیات ود ان دا سورہ اینڈ سیکوینس آف سورہ ود ان دا قرآن. یہ کیا ہوگا؟ آلدو قرآن ایک والیوم میں نہیں تھا، لیکن یہ تمام حفاظ کے دلوں میں محفوظ تھا اس سیکوینس میں. اور یہ سیکوینس کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کی سیکوینس. اس میں کسی کو کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ اور میں کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اسلام کو ڈیفینس کرنے والے ہوں. مسلمان کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، ہم اپنے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اوپن یور آئیز، ڈسکس اسلام ود یور چلڈرن. پوری دنیا میں جا کر تعلیم دیتے پھرتے ہیں،
پوری دنیا میں درس دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دے رہے اسلام کا جس سے ان کے ایمان شیک نہ ہو. ہم کہاں گم ہیں اور کن مصروفیات میں ہیں اور ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ کلمہ گو ہم نے اپنے بچے کو بنا دیا تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ آخری وقت تک، آخری سانس تک کلمہ گو ہی رہے گا. کوشش کرنی ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. آپ اور میں ٹورڈز اینڈ آف گیمز رہ رہے ہیں. یہ آخری وقت ہے، امت کا آخری سرا ہے، جہاں فتنے اپنے پورے بوم پر ہیں، جہاں آزمائشیں اپنے پورے کلائمیکس پر ہیں، جہاں ٹرائلز اور ٹریبولیشن ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں. وہاں ایک اور فتنہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بچے اپنا دین بدل رہے ہیں. ابھی تک تو ہم اس پر پریشان تھے کہ ہمارے بچے ایتھیسٹ بن رہے، ابھی تک ہم اس پر پریشان تھے کہ ہمارے بچے لا خدا ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک اور فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہمارے بچے، سنی بچے شیعہ کی طرف جا رہے ہیں. میرا عقیدہ میرے دل کے اندر اتنا مضبوط ہو کہ مجھے یقین ہو کہ جو میرا ایمان ہے وہ حق ہے، جو میں مانتی ہوں وہ حق ہے. اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے فرق کیا پڑتا ہے میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں، اینڈ اٹس اے فیکٹ. ہماری زندگیوں میں ہے کہاں اسلام؟ ہماری چوائسز میں اسلام پرائرٹی پر آتا کہاں ہے؟ ہمارے بچوں کے سٹڈیز کے سلیکشنز ہوں یا ان کے پروپوزلز کے سلیکشن ہوں، ان کی شادیوں کے سلیکشن ہوں یا ان کی شادیوں کے لیے ان کی جوڑوں کے سلیکشنز ہوں، ان کی شادیوں کے لیے میرجز ہال کے سلیکشنز ہوں یا ان کے ڈنر اور پارٹیز اور ولیمہ سلیکشنز ہوں. کہاں اسلام سامنے ہوتا ہے؟ کہاں اسلام پرائرٹی پر ہوتا ہے؟ سو دے آر رائٹ. فرق کیا پڑتا ہے میں سنی ہوں کہ شیعہ ہوں؟ اگر اب بھی مسلمان نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ خالی قرآن کی محبت دل میں ہے. ہاں سب کے دل میں قرآن کی محبت ہے. ہم سب ایسے لکھ سکتے ہیں قرآن کی محبت پر، ایسے لکھنا تو دور کی بات. ہم سب اتنے لمبے لمبے جو ہیں وہ میسیجز لکھ سکتے ہیں. ذرا ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا مسلم سنڈروم ابھی دیکھ لیں جو ہو رہا ہے اس وقت. پورا فیس بک مسلمان، پورا ٹی وی مسلمان، پورا واٹس ایپ مسلمان، کوئی چیز اوٹ پٹانگ نہیں آئے گی، سب آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ ملتا رہے گا. دا مومنٹ شوال کا چاند نظر آئے گا پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سا عفریت نازل ہو جاتا ہے، کون سا بھوت اور کون سا جن ہمیں آ کر چپک جاتا ہے کہ پھر قرآن اور قرآن کی باتیں ہمیں صرف جائے نماز کی چوڑائی تک ہی اچھی لگتی ہیں. حج پہ جائیں گے تو اچھی لگیں گی، واپس آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا حال ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے بچے قابو میں نہیں آتے، دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. درسوں میں کیسے لے کر آئیں؟ بچوں کو درسوں میں کیسے لے کر آئیں؟ یہ تو بہت بات کی بات ہے. آئینے میں کھڑے ہوئے اس بھوت کی پہلے تربیت کریں جو بھوت جو ہے وہ سنورنے میں آتا ہی نہیں ہے. جو قرآن کی کلاس میں آتا ہے تو ایک نیا ونیئر پہن کے آ جاتا ہے، میرج ہال میں جاتا ہے تو ایک نئی شکل کے ساتھ چلا جاتا ہے، کسی گیدرنگ میں فیملی کی جاتا ہے تو ایک اور نئی شکل آ جاتی ہے، شاپنگ مال میں جاتا ہے تو کسی اور شکل کا ہو جاتا ہے. پہلے اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ایمان کا کانفیڈنس دیں، انفارمیشن دیں. کتنے بچوں کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 صحابہ موجود تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے؟ کتنے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جانتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کی عزت نہیں کی وہ منافق ہے؟ کتنے بچے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنس آف کریڈ ہے بٹوین سنیزم اینڈ شیعائزم، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم صحابہ کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ہر صحابی قابل احترام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں. ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں. اور ہم جرت نہیں کر سکتے کسی کے خلاف اپنی زبان سے کوئی ابیوسو جملہ نکالنے کی. یہ وقت ہے اپنے آپ کو اس محبت کی مینیفیسٹیشن میں لے کر آئیے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو کانفیڈنس دیجیے. خالی ان کو نام کا مسلمان نہیں بنانا. ہمارے بچے اسکارف کیوں نہیں پہن رہے؟ ہمارے بچے چادر کیوں نہیں اوڑھتے؟ ہمارے بیٹے داڑھی رکھنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اپنے دین کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی. اپنے بچوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی. اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ہمیں ڈالنی ہوگی. کوئی نہیں ڈال سکتا. آپ کتنی کلاسز میں ان کو بھیج دیں، لیکن کیا آپ کی اور میری ذمہ داری ختم یہاں لانے کے بعد، یا ہماری ذمہ داری شروع؟ اور ہماری ذمہ داری جو شروع ہوئی اپنی اولاد کے ساتھ وہ ختم کب ہوتی ہے؟ جب مجھے ملک الموت نظر آ جاتا ہے. جب تک میری زبان میں طاقت ہے
مجھے اپنی اولاد کی اصلاح کا کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن ایک والیوم میں نہیں تھا. ہمارے بچوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. ماں کو ڈیفنس اسی وقت کرے گا بچہ جب اس کے دل میں واقعی ماں کی محبت ہوگی. جس اولاد کو فکر نہیں ہوگی اس کو نہیں فکر ہوگی. چھوڑ نہیں آتی اولاد ماں باپ کو اولڈ ہومز میں جا کے. جن کے دلوں میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی وہ پرواہ نہیں کرتے. جن کے دلوں میں اسلام اور اللہ کی اصل محبت نہیں ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہو گیا اگر منکر حدیث ہیں تو اٹس اوکے. ایک اللہ کو مانتے ہیں کافی تو ہے. تو کیا ہو گیا اگر ہم نے ایگنوسٹک کی فیور کر دی. تو کیا ہو گیا اگر ہم نے گے رائٹس کی بات کر دی. تو کیا ہو گیا اگر ہم نے لیسبین فرینڈ بنا لی. اٹس ناٹ دا میٹر آف تو کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا. اٹس دا میٹر آف محبت. اٹس دا میٹر آف ایمان. اٹس دا میٹر آف اکاؤنٹیبلٹی. آپ اور میں کوا بلی چڑیا نہیں ہیں. آپ کی اور میرے بچوں کی حساب کتاب کی ایک لمبی ڈیٹیل بن رہی ہے. اللہ ہر ایک انسان کو اس کی کتاب کے سمیت سامنے کھڑا کرے گا اور پھر ہاتھ رکھ کے جہاں پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ کیوں بولا تھا. کیا تھا تو بہت دور کی بات ہے. بتاؤ یہ کیوں بولا تھا. پھر اللہ کو جسٹیفیکیشن دے سکیں گے. یہاں بچوں کی ماؤں کے سامنے تو ایسی زبانیں چلتی ہیں. کیا ماں کی آواز ڈیبیٹ کرتی ہوگی جو اولاد کی ڈیبیٹ کرتی ہے. اور بیچاری اماں قرآن کی کلاسز سن کے جاتی ہیں پیار محبت سے بتاتے رہے پیار محبت سے بتاتے رہے. اور اماں ایسی بیچاری شٹ اپ ہوتی ہیں 4 جملوں کے بعد. ظاہری بات ہے 6 فٹ کا جوان بیٹا جب سامنے کھڑا ہو کر ماں کو 6 جملے بول دے گا ایک جملے کے مقابلے میں تو ماں تو خاموش ہو جائے گی. جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے اس وقت بہترین بلیسنگ اور خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں. اپنے بچوں کو اپنا خزانہ سمجھیں. اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی فکر کریں. ہاں جن کے بچے بڑے ہیں وقت ختم نہیں ہو گیا. ہم زندہ ہیں. مہلت ختم نہیں ہو گئی. اللہ نے صحت دی ہوئی ہے. علم کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. یہ کان پر علم آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمارے ذریعے مسلمان امت کی آگے اصلاح ہوتی رہے. مسلمان امت کی اصلاح میں سب سے پہلے ہماری اپنی اولاد آنی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی تھی اور جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے. تب بعض صحابہ سینئر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا. قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس کو ایک جگہ کمپائل کرنا ہوگا. اس لیے کہ قرآن مختلف ٹیبلٹس پر شولڈر بونز پر لیدر پر کسی کپڑے پر کسی بڑی ایک راک کی سلیٹ کی طرح کی چیز پر لکھا ہوا تھا. تو ان لوگوں کا ان صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آپ کو ڈیسیژن لینا ہوگا اور آپ کو قرآن ایک والیوم میں کمپائل کرنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ. میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یہ گناہ کا کام نہیں تھا. یہ کوئی نفس کی پیروی نہیں تھی. یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ان کی خواہش پوری کرنے کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو دین کی حفاظت کی بات تھی. پھر بھی کہہ رہے ہیں اتنے محتاط کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر جب بہت پریشرائز صحابہ نے آپ کو کیا تو ابو بکر نے کہا حتی شرح اللہ صدری. ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا جب اللہ میرا دل کھول دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ان کا سینہ کھولا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے گا انڈر 1 والیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ قرآن لکھتے تھے حضرت ابو بکر نے کہا کہ کرائیٹیریا قرآن لکھنے کا کمپائل کرنے کا یہ ہوگا کہ وہ شخص جو نوجوان ہوگا وہ جو پائس متقی ہوگا وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لکھتا تھا وہ جس کو دین کی احکامات کی تھوڑی بہت نوحہ ہے وہ قرآن کمپائل کرے گا. سب نے مل کر جنرل کنسنسس پر زید ابن ثابت کا نام دیا اور زید ابن ثابت نے پھر قرآن کو کمپائل کیا. ایک کاپی بنی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں بھی یہی ایک کاپی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پھر اس کی فردر کاپیز بنی ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو آگے مسلمانوں کے اندر ایک رسم الخط کے اوپر کمبائن کر کے پراپر اس کو جو ہے وہ پروننسیشن دے کر اس طرح سے آگے بڑھایا گیا.
اور حضرت زید بن ثابت کے لیے آتا ہے کہ جب ان کو اس طرح سے بلایا گیا کہ آپ یہ ذمہ داری ادا کریں تو انہوں نے ان کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آسان میرے لیے یہ ہوتا کہ مجھے کہا جاتا کہ احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو تو میں ہلا دیتا، لیکن قرآن کی ذمہ داری، قرآن کو کمپائل کرنا، اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی، لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے مجھے کہا جا رہا ہے تو میں یہ ذمہ داری ادا کروں گا۔ اور پھر اس وقت آپ کو یہ جو آج ہمارے پاس مصحف ہے، فرسٹ ٹائم بین الدفتین، بٹوین دا ٹو بائنڈنگز، قرآن کو ایک والیوم کے اندر اکٹھا کر دیا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک قرآن کا انٹروڈکشن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی وہ محبت پیدا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑ سکیں، اپنے آپ کو اپنی آخری سانس تک قرآن کی تعلیمات سے جوڑ کر رکھ سکیں، اور اپنے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں کو اسلام کا کانفیڈنس دے سکیں۔ جہاں تک سورۃ الملک کی بلیسنگ کی بات ہے، سورۃ الملک کے فضائل کی بات ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صورتیں ہیں جن کے فضائل، جن کی بلیسنگز کو مینشن کیا ہے۔ سورۃ الملک انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنیرک حدیث آتی ہے جو میں نے سورہ رحمان میں بھی مینشن کی تھی، پچھلے سال جب میں نے سورہ یاسین کرائی تھی اس وقت بھی میں نے یہ حدیث مینشن کی تھی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو تمام کلاسیکل اسکالرز اپنی تمام تفاسیر میں ایز اے جنیرک بلیسنگ فار ہول قرآن مینشن کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم اور مسند امام احمد میں یہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ قرآن کی شروع کے طوال جو ہیں، جو اس کی شروع کی لیندی صورتیں ہیں وہ تورات کے برابر ہیں، پھر اس میں جو ہے معین ہیں، پھر اس میں مثانی ہیں، اور جو آخری پورشن ہے مفصل کا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے تھرو مفصل۔ مفصل کا پارٹ قرآن میں سورۃ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس تک جاتا ہے۔ اسی مفصل کے پارٹ میں سورۃ الملک آتی ہے۔ ایڈیشنلی سورۃ الملک اس آخری چنک میں آتی ہے جو آخری چنک مکی دور کا ہے۔ سورۃ الملک دیکھیں، سورۃ الملک سے پہلے مصحف میں کون سی سورت ہے یاد ہے؟ 28واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے سورہ تحریم، تحریم نہیں ہے، تحریم، تا کی زبر کے ساتھ۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الملک سے مکی صورتوں کا آخری چنک آتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ جو سارا چنک ملتا ہے سورہ کہف سے لے کے سورہ تحریم تک، اس میں مدنی صورتیں بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الملک سے لے کر سورہ فلق سے پہلے سورۃ الاخلاص تک، سورہ ملک سے لے کر سورۃ الاخلاص تک ساری مکی صورتیں، کمپلیٹ مکی صورتیں۔ یہ آخری چنک ہے مصحف میں مکی صورتوں کا۔ اور جو آخری 2 صورتیں ہیں قرآن کی کون سی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ ملک اس حساب سے اہم ہے، ایک طرح سے اس کی فضیلت آتی ہے کہ یہ مفصل میں آتی ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی بالمفصل، اس مفصل کے حصے کے ذریعے۔ اس کی دوسری بلیسنگ یہ آتی ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان آخری چنک مکی صورتوں کا ہے جو مصحف میں فائنلی آیا اور جو ایک اتھارٹیٹیو پوائنٹ رکھتا ہے تمام مسلمانوں کو نافرمانی سے نکالنے کے لیے اور تمام ڈس بلیورز کے اندر اللہ کی معرفت کو ڈالنے کے لیے۔ تو اس طرح سے سورہ ملک کی اہمیت آتی ہے۔ سورہ ملک کو بعض اسکالرز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی وجہ سے سورۃ المنجیات بھی کہا ہے، نجات دینے والی سورت، دا سیویئر، دا پروٹیکٹر، وہ سورت جو بچانے والی ہے۔ آپ کو سورۃ الملک کے اوپر بہت سی احادیث مل جاتی ہیں۔ صحیح حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابی داؤد کے اندر آپ نے فرمایا سورۃ من القرآن، قرآن میں سے ایک سورت ہے۔ اچھا، آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ عربی زبان سمجھتے ہیں، سورۃ من القرآن آیا ہے، جن کو سمجھ آتا ہے سورۃ، یہاں پر کامن ناؤن آیا ہے، ایڈجیکٹو۔ جب جملہ عربی زبان میں نکرہ سے شروع ہوتا ہے تو ایک اس کی وجہ نکرہ میں آنے کی، اس چیز کی، اس جملے کی عظمت بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب کامن ناؤن آتا ہے اور کامن ناؤن سے جملہ شروع ہوتا ہے
تو ایک ریزن ہوتی ہے کہ اس کامن ناؤن کو لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ بہت عظیم بات ہے. تو ابو داؤد کے اندر جو حدیث آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. لصاحبها حتی یغفر لہ، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے، صاحب کے لیے مغفرت کرے گی جہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. کون سی سورت ہے؟ آپ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ وہ سورت ہے جو کہ 29ویں پارے کے شروع میں آتی ہے، سورۃ الملک. یعنی آپ نے فرمایا سورہ ملک اپنے ساتھی کی شفاعت کرے گی. کب تک؟ ایک ہوتا ہے آپ ہیں بڑی بہن، آپ کی ہے چھوٹی بہن. چھوٹی بہن کہہ رہی ہے بڑی بہن سے پلیز آپ جا کے امی سے کہہ دینا مجھے فرینڈس کے ساتھ جانے دینا. آپ بڑی بہن ہوتے ہوئے کہتی ہیں ٹھیک ہے بس ایک دفعہ کہوں گی. یہ جو آپ نے ایک دفعہ کہا شفاعت کی نا، یہ آپ کی شفاعت ہو گئی. آپ نے اس کے بہاف پر ایک انٹرسیشن کیا. اب آپ بڑی بہن ہیں، امی نے ایک دفعہ انکار کر دیا، آپ کے دل میں بہن کی محبت ہے، آپ تب تک امی سے کہتی رہیں گی جب تک امی مان نہ جائیں. اس صورت کے لیے یہاں پر یہی بات آئی ہے حتی یغفر لہ. یہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی حتی یغفر لہ، جب تک کہ اس کو معاف نہیں کر دیا جائے گا. یہ قرآن کی صرف ایک سورت ہے جس کا آپ کو اور مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے. تو اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنانا اس کی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ آتی ہے. یہ جو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک انداز ہے. آپ نے کہا قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. اگر آپ حدیثوں کے بھی سٹرکچر کو سمجھنا شروع کر دیں، جیسے قرآن سمجھا جاتا ہے دیر از اے ہول نالج، ایسے حدیث سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی حدیث سمجھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ قرآن کی سورت الملک یا قرآن کی سورت تبارک الذی جو ہے وہ ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے؟ اس انداز میں کیوں کہا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں جو اس وقت تک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے؟ اس لیے کہ جب آپ پیچھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صحابہ کی ڈیلی پریکٹس کو دیکھتے ہیں. یہ صحابہ کی ڈیلی پریکٹس ہوتی تھی کہ جب وہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ان کی ڈیلی کانورسیشن کا حصہ ہوتا تھا. جیسے اگر ان کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ فلاں صحابی کا گھر کتنی دور ہے، جیسے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہاں رہتے ہیں، اور یہ صحابی جن سے پوچھا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں، تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ 60 آیتیں دور رہتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بہت قریب رہتے تھے. تو بعض صحابہ کے لیے آتا ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ ابو ایوب انصاری کا گھر کہاں ہے تو وہ کہا کرتے تھے سورۃ الاخلاص کے ڈیفرنس میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قرآن کا اٹھنا بیٹھنا، قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا، قرآن ان کی کانورسیشن کا حصہ، قرآن ان کی ڈیلی چوائسز کا حصہ. پلس ایک اور جو آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ ملتا ہے صحابہ کی زندگیوں میں، وہ ڈسٹینس اس طرح سے کیوں بتاتے تھے؟ کہتے تھے مطلب یہ ہوتا تھا انسینٹیو، بس تم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤ گے. 60 آیتوں کا ڈیفرنس ہے، بس یہاں سے لے کر 60 آیتیں پڑھو گے اور تم سعد بن ابی وقاص کے گھر پہنچ جاؤ گے. یہ انسینٹیو تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو رمضان میں انسینٹیو دیتے ہیں، بیٹا تم دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بچے کی عمر کیا ہے. فرض کریں آپ کی بیٹی ہے 21-22 سال کی اور اس کو میک اپ کا بہت شوق ہے. آپ کہتی ہیں بیٹا تم سورہ ملک یاد کر لو، میں تم کو تمہاری پسند کی میک اپ کٹ دلاؤں گی. تو اس کا انسینٹیو دیا آپ نے. ہاں اس کے بعد وہ میک اپ لگا کے کہاں جاتی، دیٹس اندر کوسچن. پلیز اب یہ مت کہے گا ساری بیٹیاں میری بات کو پکڑ کے اپنی اماں کے پیچھے پڑ جائیں. میں سورہ ملک یاد کرتی ہوں، آپ مجھے جو ہے میری پسند کا جو ہے وہ کون سی بیوٹی کا کٹ دلا دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ میک اپ لگائیں، خواتین میں رہیں، اپنی اماں کے سامنے رہیں، اپنے ابا کے سامنے رہیں، اپنے بھائی کے سامنے رہیں اور اپنے لیڈیز کے سرکل میں رہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ نہیں مطلب ہے کہ اب عائشہ آنٹی کی بات کا فتویٰ بنا کے جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیلا دیا جائے کہ عائشہ آنٹی نے کہا ہے کہ میک اپ کٹ خرید سکتے ہیں. ایک تو کچھ مائک پہ بولتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگنے لگ گیا. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مائک پہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا ایک اور خطرناک چیز جو ہونے لگ گئی ہے، جب واٹس ایپ پر آڈیوز نکل جاتی ہیں نا، اٹس ریئلی آؤٹ آف ہینڈ. پھر لوگ اس میں سے کون سا چنک 2 جملے نکال کے کہاں پھیلا دیتے ہیں
اللہ ہی کی حفاظت میں ہے. نیت اللہ کی خاطر ہے تو اللہ ہی حفاظت کرے گا. لیکن مطلب کیا ہے؟ اس سے بعض اسکالرز یہ بات نکالتے ہیں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو انسینٹو دیا جا سکتا ہے، یہ لالچ کی کیٹیگری میں نہیں آتا کہ آپ اتنی آیتیں یاد کر لیں آپ کو میں یہ چیز دلاؤں گی، آپ اتنا قرآن یاد کر لیں میں آپ کو یہ چیز دلاؤں گی. تو یہ صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ وہ ریگولر کسی کو قرآن کی آیات کے ساتھ ڈسٹنس بتایا کرتے تھے. تو جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گی تو آپ کو یہ پچھلی پوری بات یاد آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کہا تھا کہ 30 آیتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اگر تمہاری پریکٹس بن جائیں گی، تمہاری ڈیلی پریکٹس بن جائیں گی، تو وہ تمہاری شفاعت کریں گی اور وہ تمہیں قیامت کے دن اس وقت تک اللہ کے سامنے جو ہے تمہارے لیے انٹرسیشن کرتی رہیں گی جب تک کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کر دے گا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ شفاعت ہوگی. جیسے یہاں سورت کی شفاعت کا ذکر آ رہا ہے، ایسے ہی ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ شفاعت کا جو ہے وہ انسینٹو یا شفاعت کی اجازت دے گا الا ان یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا. شفاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہوگی، کنڈیشنل ہوگی. جس کو اللہ اجازت دینا چاہے گا کہ یہ شفاعت کر سکتا ہے وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا صرف اس کی شفاعت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ. خاموشی کیوں تھی پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے لیے ہوگی، ہاں انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئیں گے آپ کے حوض کوثر پہ جن کو آپ پہچان لیں گے. اور پہچانیں گے کیسے؟ من آثار الوضو، ہمارے وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف بڑھیں گے کہ ان کو اپنے حوض سے پلائیں تو فرشتے روک دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نمازی لوگ ہیں جن کی شفاعت سے آپ کو روک دیا جائے گا. سو دس از اے ویری سیریس پوائنٹ. یہ نمازی ہوں گے اس لیے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. ایسے مسلمان امتی بھی ہوں گے جن کے اوپر کوئی گلو نہیں ہوگا. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ مجرم اس دن اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. تو اس کو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے کہ مسلمان کیسے مجرم ہوں گے اور مسلمانوں کی کیا علامت ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے. ایک انسان کے اوپر مسلمان کا ٹائٹل ہونا اور وضو کے آثار نہ ہونا، اس سے بڑا اس کے لیے مجرم اور کرمنل ہونا قیامت کے دن کوئی اور بڑی علامت نہیں ہوگی. تو ایسے مسلمان جن کے وضو کے اعضاء لیومینس ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے اور ان کو اپنے حوض سے پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے روک دیں گے. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے پیچھے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو شفاعت کنڈیشنل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشنل شفاعت کریں گے. سورۃ الملک شفاعت کرے گی، اور اسی طرح سے قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں نیند سے دور رکھا تو اس کو بخش دیجئے، اس کی شفاعت کیجئے. روزہ کہے گا اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روک کر رکھا تو اس کی شفاعت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ ان دونوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، ان دونوں کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. جہاں تک سورہ ملک کی شفاعت کی بات ہے، یہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی نہیں، یہ بھی کنڈیشنل ہے. جب مین آپ کو یہ بتا دیا کہ شفاعت کا کانسیپٹ ہی کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. جہاں اتنی الحمدللہ انفارمیشن آ گئی، اسلام میں شفاعت حقہ جس کو کہتے ہیں، دا ایکچوئل ٹرو شفاعہ ان کنٹراری ٹو شفاعت باطلہ، اسلام میں شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر شفاعت کنڈیشنل ہے. رسول اللہ کی شفاعت کنڈیشنل ہے، قرآن کی شفاعت کنڈیشنل ہے، روزے کی شفاعت کنڈیشنل ہے، سورۃ الملک کی شفاعت کنڈیشنل ہے. کل بتاؤں گی انشاءاللہ کیسے کنڈیشنل ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. میرا کبھی بھی صورتوں پر دوڑنے کا دل نہیں کرتا. میں نے اللہ کا نام لے کر فوزیہ کی خواہش کے اوپر سورہ ملک کرانے شروع کر دیا. اب اللہ برکت ڈالے گا
انشاءاللہ مکمل ہوگی، لیکن بس خواہش یہ ہے کہ جو علم آئے وہ دل میں اتر جائے، وہ عمل کا حصہ بن جائے۔ خواہش یہ ہے کہ جو حق ہو اللہ اس کو زبان سے نکلوا دے۔ دعا مانگیے گا اپنے لیے بھی اور دعا مانگیے گا میرے لیے بھی کہ اللہ مجھے بھی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کلیئرٹی آف سپیچ دے۔ اللہ ہمارا یہاں کا ایک ایک لمحہ روز محشر میں نیکیوں میں ہمارے نیکیوں کے سکیل میں ہیویسٹ لمحہ بنا دے۔ اللہ اس علم کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں اپنی تمام تر بہترین مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان امت پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ جس کی جہاں جو حاجت ہے اللہ اس کی وہ حاجت مکمل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اس حال میں کہ ہم ایمان پر مکمل اپنے جمے ہوئے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اس عمل کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں شب قدر عطا فرمائیے اور ہم سب مسلمانوں کو بہترین عبادت کے ساتھ مغفرت کے ساتھ خیر و عافیت سے عید کا دن نصیب فرمائیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔